اب حضرت علی نے اپنی فوج کو مختلف دستوں پر تقسیم فرمایا۔ دائیں بازو پر حجر بن ندی اور بائیں بازو پر شبس بن ربی یا موکل بن یسار کو، سواروں پر حضرت ابو ایوب انصاری کو اور پیدل فوج پر حضرت ابو قتادہ انصاری کو امیر کیا۔ اہل مدینہ جن کی تعداد 700 یا 800 تھی، قیس بن سعد بن عبادہ کی ماتحتی میں تھے۔ راوی کہتا ہے کہ خوارج نے اپنے دستوں کی تقسیم اس طرح کی کہ دائیں بازو پر زید بن حسین الطائی کو متعین کیا، بائیں بازو پر شریح بن ہانی العبسی کو متعین کیا اور سواروں پر حمزہ بن سنان الاسدی کو مامور کیا۔ پیدل فوج پر ہرکوس بن زعیر السعدی کو مامور کیا۔ حضرت علی نے 2000 سوار دے کر اسود بن المرادی کو حمزہ بن سنان کے مقابلے پر روانہ کیا اور اس کے ساتھ 300 سوار تھے۔ ابو ایوب انصاری کو امان کا جھنڈا دیا۔ انہوں نے وہ جھنڈا لے کر اعلان کیا کہ تم لوگوں میں سے جو شخص جنگ کیے اور کسی سے لڑائی کیے بغیر اس جھنڈے کے نیچے آئے گا، اس کے لیے امان ہے۔ اس طرح جو شخص کوفہ یا مدائن چلا جائے گا یا اس جماعت سے جدا ہو کر کسی اور جگہ چلا جائے گا، اس کے لیے بھی امان ہے۔ باوجود اس کے کہ تم میں سے کچھ نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، لیکن تب بھی ہم تمہارا خون بہانے کی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر فردہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آخر کس جرم پر علی سے جنگ کریں۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میدان جنگ سے واپس چلا جاؤں۔ اس وقت تک ہر قسم کی فتنہ انگیزی سے علیحدہ رہوں جب تک کہ میری عقل و بصیرت علی سے جنگ کی یا اس کی پیروی کی شہادت نہ دے دے۔ یہ کہہ کر فردہ 5 سواروں کے ساتھ جدا ہو گیا اور لشکر سے چلا گیا۔ اس اعلان پر ایک اور جماعت متفرق طور پر خارجیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اور کوفہ آ کر مقیم ہو گئی اور تقریباً 100 آدمی علی کے ساتھ ہو گئے۔ خارجیوں کی کل تعداد 4000 تھی، جن میں سے اب صرف 2800 آدمی عبداللہ بن وہب کے ساتھ باقی رہ گئے تھے۔ ان باقی خارجیوں نے حملہ کے لیے حضرت علی کی جانب لشکر بڑھایا۔ حضرت علی نے اپنی سوار فوج کو آگے کیا اور پیدل فوج کو سوار کے پیچھے 2 صفوں پر تقسیم کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم اس وقت تک جنگ سے ہاتھ روک کے رہو جب تک کہ دشمن جنگ کا آغاز نہ کرے۔ اگر انہوں نے تم پر سخت حملہ کیا تب بھی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادہ تر پیدل فوج ہے اور وہ تم تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ اپنا اکثر لشکر تباہ کر دیں اور تم پلٹ کر بھی حملہ کر سکتے ہو اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو۔ آخر کار خارجی لشکر آگے بڑھا۔ جب حضرت علی کے لشکر کے قریب پہنچا تو انہوں نے یزید بن قیس سے پکار کر کہا، یہ یزید اصفہان کے عامل تھے، اے یزید، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، خواہ اصفہانی اس بات کو برا سمجھے۔ اس پر عباس بن شریک اور قبیصہ بن زبیہ الابسیان نے جواب دیا، اے اللہ کے دشمنوں، کیا تم میں شریح بن عدنی جیسا بدکار شخص نہیں ہے اور کیا تم سب اس جیسے نہیں ہو؟ خارجیوں نے جواب دیا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایک ایسے شخص کا ساتھ دو جو فتنے میں مبتلا ہے، اور ہم نے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اس کے بعد خارجیوں نے چلانا شروع کیا، چلو جلدی سے جنت کی طرف چلو۔ یہ آواز سنتے ہی تمام خارجیوں نے حضرت علی کے سوار دستوں اور ان لوگوں پر سخت حملہ کیا جو پیدل فوج کے آگے تھے۔ حملہ کی تیزی کی وجہ سے سوار فوج کے گھوڑے اپنی جگہ ٹھہر نہ سکے اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ دائیں طرف چلے گئے اور کچھ بائیں طرف، جن سے خارجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا اور وہ پیدل فوج کی طرف بڑھے۔ مرامیہ نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا اور سوار فوج بھی دائیں بائیں سے واپس لوٹی اور خارجیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ پیدل فوج نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ خدا کی قسم کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ حمزہ بن سنان نے، جو خارجی دستوں کا امیر تھا، جب اپنے لشکر کو تباہ ہوتے دیکھا تو ساتھیوں سے للکار کر کہا کہ گھوڑوں سے نیچے اتر جاؤ۔ ان سب نے گھوڑوں سے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن اسود بن قیس المرادی نے انہیں اتنا وقت ہی نہ دیا اور ان پر سخت حملہ کیا۔ حضرت علی کے پاس سے مزید سوار دستے اسود کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور چند ہی لمحات میں خارجی سوار جہنم رسید ہو گئے۔ ابو مخنف نے عبد الملک بن مسلم بن سلام بن سمامہ الحنفی کے ذریعے حکیم بن سعد سے نقل کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ خارجی ابھی اہل بصرہ ہی سے ٹکرائے تھے اور اس ٹکراؤ کو ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ، اور انہوں نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور اپنی شان و شوکت اور طاقت و قوت پیدا ہونے سے قبل ہی سب موت کے منہ میں چلے گئے۔ ابو مخنف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضرت علی کے پاس آئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے زید بن حسین کو قتل کر دیا۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ کیا تم دونوں میں کوئی گفتگو بھی ہوئی؟ حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ میں نے اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ جو کہ اس کی پشت سے نکل گیا اور نیزہ مار کر اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، تجھے دوزخ کی بشارت ہو۔ اس نے جواب دیا کہ عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون دوزخ میں گرنے کے زیادہ لائق ہے۔ حضرت علی یہ جواب سن کر خاموش رہے۔ ابو مخنف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ وہی دوزخ
برزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ ابو خباب کہتا ہے کہ عائز بن حملۃ التمیمی حضرت علی کی خدمت میں بھاگتا ہوا پہنچا اور بولا کہ میں نے کلاب کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، تو حق پر ہے اور تو نے ایک باطل کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ہانی بن خطاب الارجی اور زیاد بن خصفہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس پہنچے۔ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے عبداللہ بن وہب الراسی کو قتل کیا۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ تم دونوں نے آخر کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، ہم دونوں اس کی جانب بڑھے اور ہم دونوں نے نیزے مارے۔ حضرت علی نے فرمایا تو پھر تم آپس میں نہ جھگڑو، اس لیے کہ تم دونوں اس کے قاتل ہو۔ جیش بن ربیعہ نے ہرکوس بن ظہیر پر حملہ کر کے اسے قتل کیا اور عبداللہ بن زہر الخولانی نے عبداللہ بن شجرہ السلمی پر حملہ کر کے اسے قتل کیا۔ ابو مخنف نے عبد الملک بن ابی حرہ سے نقل کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی ذوالصدیہ کی تلاش میں نکلے۔ آپ کے ساتھ سلیمان بن سمامہ الحنفی، ابو جبرہ اور ریحان بن صبرہ بن حوزن بھی تھے۔ ریحان بن صبرہ حوزہ نے اسے نہر کے کنارے ایک گڑھے میں 40-50 مقتولین کے ساتھ پڑے ہوئے پایا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ اس گڑھے سے نکالا گیا تو حضرت علی نے اس کا کندھا دیکھا تو کندھے پر گوشت اس طرح جمع ہو کر ابھرا ہوا تھا جیسے عورت کے پستان ہوں، اور اس کی باریک سی گرہ نکلی ہوئی تھی جس پر سیاہ بال تھے۔ جب اسے کھینچا جاتا تو وہ اتنی کھینچ کر چلی آتی کہ دوسرے ہاتھ کی لمبائی تک پہنچ جاتی، اور جب اسے چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ کندھے پر پہنچ کر پستان کی صورت اختیار کر لیتی۔ جب ذوالصدیہ کو گڑھے سے باہر نکالا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر، خدا کی قسم نہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں جھٹلایا جا سکا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم عمل چھوڑ بیٹھو گے تو میں تمہیں وہ فیصلہ سناتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ان لوگوں کے حق میں سنایا گیا ہے جو ان خارجیوں سے جنگ کریں اور ان سے جنگ کو حق سمجھیں اور اس حق کو پہچانیں جس پر ہم قائم ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت علی کا گزر خارجیوں کی لاشوں پر سے ہوا۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو، تمہیں اس شخص نے بہت نقصان پہنچایا جس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ان لوگوں کو کس نے دھوکہ دیا؟ فرمایا شیطان اور اس کے نفس امارہ نے۔ انہوں نے ان لوگوں کو آرزویں دلا کر دھوکے میں مبتلا کیا اور ان کے گناہوں کو خوبصورت بنایا اور انہیں یہ سبق پڑھایا کہ یہ لوگ غالب آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان زخمیوں کو طلب کیا جن میں ابھی جان باقی تھی، وہ 400 اشخاص تھے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ انہیں ان کے قبیلے والوں کے پاس پہنچا دیا جائے اور ان کے قبیلے والوں سے فرمایا کہ انہیں ساتھ لے جاؤ اور ان کا علاج کرو۔ جب یہ اچھے ہو جائیں تو انہیں کوفہ پہنچا دو اور ان کی لشکر گاہ میں ان کی جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ لے جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ سامان جنگ، سواریاں اور وہ سامان جو جنگ کی حالت میں خارجیوں کے ساتھ موجود تھا اسے حضرت علی نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ بقیہ سامان، غلام اور باندیوں کو جب ان کے رشتہ دار حضرت علی کے پاس آئے انہیں واپس کر دیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے اپنے بیٹے طرفہ کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا۔ حضرت عدی نے اسے دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تیرے ذریعے امتحان میں ڈالا، حالانکہ مجھے تیری ضرورت تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے مقتولین کو دفن کیا۔ جب یہ لوگ دفن سے فارغ ہو چکے اور اس کی اطلاع امیر المومنین کو دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ اب روانہ ہو جاؤ کیونکہ تم جنگ اور تدفین دونوں سے فارغ ہو چکے ہو۔ لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو مخنف نے مجاہد کے ذریعے محل بن خلیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بنو سعد کا ایک شخص جس کا نام اعزار بن الاخنس تھا خارجیوں کا ہم خیال تھا۔ وہ بھاگ کر خارجیوں کے پاس چلا گیا۔ راستے میں اسے مدائن کے قریب عدی بن حاتم ملے، ان کے ساتھ اسود بن قیس اور اسود بن یزید المرادی تھے۔ اعزار نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا دین سالم لے کر اور غنیمت کے ساتھ واپس آئے ہیں یا ظالم اور گنہگار بن کر؟ عدی نے جواب دیا کہ نہیں، دین سالم اور غنیمت کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اس باقی دونوں ساتھیوں نے اعزار سے کہا کہ تو نے یہ جملہ اپنے اس شیطانی خیال کے باعث کیا ہے، تو اپنے دل میں جو چھپائے ہوئے تھا، اور ہم اعزار خوب جانتے ہیں کہ تو خارجیوں کا ہم خیال ہے۔ ہم تجھے امیر المومنین کے پاس لائے اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص خارجیوں کا ہم خیال ہے اور ہم اسے خوب واقف ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا خون ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ خارجی مرتدین میں شمار نہیں اور نہ یہ جنگ کرنے والا کافر ہے۔ ہاں، ہم اسے ضرور قید کر دیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اسے مجھے دے دیجئے، میں اس کا ضامن ہوں اور اس کی جانب سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوگی۔ حضرت علی نے اسے عدی کو سونپ دیا۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق جب حضرت علی جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیا اور تمہاری امداد فرمائی، اور اس لیے اب تم فوراً اپنے شامی دشمنوں کے ساتھ جنگ پر چلو۔
شیعان علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہمارے پاس تیر ختم ہو چکے ہیں، تلواریں تیز نہیں رہیں اور نیزوں کی نوکیں مڑ گئی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ زخمی ہیں، اس لیے آپ شہر واپس چلیے تاکہ ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کر سکیں، اور اے امیر المومنین، شاید ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے اور ہم میں سے جو ہلاک ہوئے ان کی کمی پوری ہو جائے، حالانکہ اس جنگ میں صرف 7 آدمی ہی مارے گئے تھے۔ اگر ایسا ہو تو یہ چیز ہمارے لیے ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ قوت کی باعث ہوگی، اور یہ بات سب سے پہلے اشعث بن قیس نے کہی تھی۔ حضرت علی واپس چلے اور نخلیہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ سب لوگ لشکر گاہ میں رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں، عورتوں اور اپنے بچوں کے پاس کم آئیں جائیں جب تک کہ ہم دشمنوں کے مقابلے پر نہ جائیں۔ ان لوگوں نے چند روز لشکر گاہ میں قیام کیا اور پھر لشکر گاہ سے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ چند بڑے رؤساء کے علاوہ سب لشکر گاہ خالی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت علی نے یہ حال دیکھا تو کوفہ واپس چلے آئے اور شامیوں پر حملہ کی رائے مجبوراً ملتوی کرنا پڑی۔ ابو مخنف نے ایک نامعلوم شخص کے ذریعے زید بن وہب کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے جنگ نہروان کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ لوگوں کو دیا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے: اے لوگو، دشمن سے جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو اللہ کی قرابت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ لوگ حق کے مخالف اور کتاب اللہ کے نافرمان اور دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی بغاوت اور نافرمانی میں اندھے ہو چکے ہیں، گمراہی کے گڑھے میں اندھے بن کر گر چکے ہیں۔ تم جتنی قوت ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلے کے لیے جمع کرو اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے جمع کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ اچھا کارساز اور اچھا مددگار ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص بھی نہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہوا اور نہ اس نے کوئی تیاری کی، حتیٰ کہ حضرت علی ان کی جانب سے مایوس ہو گئے۔ مجبوراً حضرت علی نے ان کے رؤساء اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے ان کی رائے معلوم کی۔ ان میں سے کچھ تو جواب سے گریز کر رہے تھے اور کچھ صاف طور پر منکر تھے، کچھ زبردستی حضرت علی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کے ساتھ خوشی سے جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہوں۔ مجبوراً حضرت علی خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں جہاد کے لیے چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ کیا تمہیں عزت کے مقابلے میں ذلت اور خواری زیادہ محبوب ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح پتھرا جاتی ہیں جیسے ان پر موت کا نشہ طاری ہو گیا ہو یا گویا ان کے دماغوں سے عقل چھین لی گئی ہو۔ اب تم ذرا برابر بھی عقل نہیں رکھتے، گویا تمہاری آنکھیں بند ہو چکی ہیں جس کے باعث تم دیکھ نہیں سکتے۔ واللہ کچھ تو بتاؤ کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم امن کے زمانے میں جنگل کے شیر ہو جن کی نظر میں ہر وقت برائی ہو۔ تمہاری مثال ان لومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ دم دبا کر بھاگتی ہیں۔ کیا تمام زندگی میں تم میں کوئی ایسا شخص بھی نہ پایا گیا جس پر میں اعتماد کر سکوں؟ تم ایسے سوار نہیں ہو جن کے پاس پناہ ڈھونڈی جا سکے، تم ایسے عزت دار نہیں ہو جن کے پاس پہنچ کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے، لیکن دھوکہ کھانا خوب جانتے ہو۔ تمہارے ہتھیار بیکار ہو چکے ہیں اور تم خود گھبراہٹ میں مبتلا ہو، تم غفلت میں مبتلا اور تمہیں اس غفلت میں چھوڑ کر سویا بھی نہیں جا سکتا۔ یاد رکھو کہ جنگ کرنے والا شخص تو ہر وقت بیدار رہتا ہے اور اس کی عقل بھی بیدار رہتی ہے۔ جو شخص بے فکر ہو کر سو جائے گا وہ ضرور ذلیل اور حملہ آور ضرور غالب آ جائیں گے اور مغلوب شخص پر قہر توڑا جائے گا اور اس سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ میرا تم پر ایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پر ایک حق ہے۔ تمہارا وہ حق جو مجھ پر ہے لازم ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں تمہیں نصیحت کرتا رہوں اور تمہارا حصہ تمہیں دیتا رہوں اور تمہیں تعلیم دیتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ بن جاؤ، تمہیں ادب سکھاتا رہوں تاکہ تم تعلیم حاصل کر سکو۔ میرا تم پر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو اور میری موجودگی اور عدم موجودگی میں میرے خیر خواہ رہو۔ جب میں تمہیں دعوت دوں تو اسے قبول کرو اور میں جو تمہیں حکم دوں اسے بجا لاؤ۔ اگر اللہ کو تمہارے ساتھ کچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس کام کو میں برا سمجھوں اسے چھوڑ دو اور جسے پسند کروں اسے اختیار کرو، تو تم جس چیز کے طلبگار ہو اسے پا لو گے اور جو تم سوچتے ہو اسے حاصل کر لو گے۔ ابو مخنف کے علاوہ دیگر راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور اہل نہر کے درمیان جنگ 38 ہجری میں ہوئی اور یہی اکثر اہل سیر کا قول ہے۔